اچھا، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے بتائیں گی جی میری یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، ایک فہرست گنوا دیں گی پریشانیوں کی، اور پھر کہیں گی کہ اگر یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں تو بس مجھے سکھ کا سانس نصیب ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ افطاری کے وقت میں اپنے سب دکھ، اپنے سب غم، اپنی سب پریشانیاں اپنے رب کو سنایا کریں، اپنے رب کے سامنے پیش کیا کریں۔ سارا سال جو آپ دوسروں کے سامنے اپنے دکھڑے روتی ہیں، خاوند اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھ پہ توجہ نہیں دیتا، خاوند کی توجہ باہر کسی طرف ہے، خاوند کاروبار نہیں کرتا، اگر یہ دکھڑے آپ نے سارا سال مخلوق کے سامنے کرنے ہیں تو مخلوق تو خود محتاج ہے، جس کے سامنے آپ دکھ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ خود دکھوں والی ہوتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب آپ اپنے دکھ اس پروردگار کے سامنے کہیں گی جو سب کے دکھوں کو دور کرنے والا اور سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ لہذا افطاری کے اس وقت میں آپ اپنی زندگی کی اور آخرت کی بہتری کے لیے خوب دل کھول کے دعا مانگا کریں۔ وہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ مجھے آپ اتنے بلین ڈالر عطا کر دیجئے، تو سننے والے نے کہا وہ اتنے زیادہ؟ اس نے کہا بھائی آپ سے نہیں مانگے، پروردگار سے مانگے ہیں۔ تو یہ دعا جو آپ مانگیں گی یہ کسی بندے سے نہیں مانگ رہی، یہ بندوں کے پروردگار سے مانگ رہی ہیں، جس ذات نے کہا کہ میرے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ اب جب اس سے مانگیں گی تو آپ محسوس کریں گی کہ مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہے اور پروردگار کا دینا اس سے بھی زیادہ ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ پروردگار تو ہمارے مانگنے سے زیادہ بڑھ کر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک تو جب روزے کی افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، ایک خوشی تو یہ ہے کہ روزے کی عبادت مکمل ہوئی، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک فرمایا فرحت عند لقاء الرحمن، کہ جب قیامت کے دن روزے دار آدمی اللہ رب العزت سے ملے گا تو اس وقت بھی اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ کیوں خوشی ہوگی؟ اللہ رب العزت اس کا استقبال فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور پروردگار ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور ان کا استقبال فرمائیں گے۔ اچھا ذرا غور کریں، اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا گھر ہے کہ وہ عورتیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اب خاوند آپ کو کہے کہ چلو اس گھر چل دیں تو آپ انکار کریں گی، آپ کہیں گی مجھے تو وہاں نہیں جانا، آپ نہ بولیں گی، کہیں گی کہ وہ تو عورتیں مجھ سے کلام کر کے راضی نہیں، وہ تو مجھ سے بات کر کے راضی نہیں، وہ تو مجھے ذرا سلوک نہیں دیتی، میرے لیے تو وہاں 5 منٹ گزارنے مصیبت ہیں، میں تو اس گھر میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ تو جس گھر کی عورتیں آپ کا استقبال نہیں کرتی، آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، آپ وہاں جانا ہی پسند نہیں کرتی۔ اور اگر کہیں آپ کا بہت قرب کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، خاوند جانا نہیں چاہتا، آپ مجبور کر کے لے جائیں گی کہ جی فلاں گھر والوں نے دعوت دی ہے تو مجھے تو وہاں ضرور ہی جانا ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ تو جو آپ سے محبت کا سلوک کرتی ہیں آپ ضد کر کے وہاں پہنچتی ہیں، اور جو نہیں کرتی کہنے کے باوجود آپ وہاں نہیں جاتی۔ تو اگر دنیا میں یہ معاملہ ہے تو سوچئے کہ قیامت کے دن 2 حال میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، ایک تو نیکوکار بن کر جو اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا اور پروردگار خوشی سے اس کا استقبال کریں گے،
اور دوسرا ایک گناہگار کی شکل میں. اور گناہگار کیسے قیامت کے دن پیش ہوگا؟ قرآن مجید میں فرما دیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ اگر تم دیکھ سکتے کہ کافر قیامت کے دن کس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوں گے اور وہ رب کے سامنے اپنی نگاہیں اٹھا بھی نہیں سکیں گے. اب ہم سوچیں کہ ہم ان دونوں میں سے کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، تو دل سے جواب آئے گا کہ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب بندے، مقبول بندے، اس کے دوست بن کر پیش ہونا چاہتے ہیں. تو پھر اس کا آسان طریقہ کہ ہم اپنے روزے کو صحیح انداز آداب سے رکھیں اور افطاری کے وقت میں دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں یہاں پر مغفرت عطا کر کے خوشی عطا فرما، اور جب آپ کے پاس قیامت کے دن حاضری ہو تو اللہ وہاں بھی مسکرا کر ہمیں اپنی تجلی نصیب فرما.